بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اس پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اب یہی شیطان کو اور حضرت آدم اور اماں حوا کو نیچے اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ میرے نبی آئیں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور حق کی پہچان کروائیں گے، اور تم سب جو ہے نا آپس میں دشمن ہو ایک دوسرے کے۔ جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ جہنم میں جلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ پیچھے سے بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ کی ہدایت، یہ قرآن، یہ سرچشمہ جو ہے یہ موجود ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو انسان اعمال اوپر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے انسان کے اوپر حالات بھیجا کرتے ہیں۔ تو وہ اچھے اعمال بھیجے، نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، آسانیاں، محبتیں، چاہتیں، ساری چیزیں آپ اوپر بھیجیں آہستہ آہستہ۔ اخلاق اچھا ہو آپ کا، آپ نا یہ ساری چیزیں بھیجیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو پہلے زندگی جنت بنا دے گا، پھر آخرت میں ہمیشہ کی جنتیں دے گا۔ تو خوف اور غم اور ڈپریشن اور دکھ ساری چیزیں دنیا کی آپ کی ختم کر کے رکھ دے گا، پھولوں کی طرح رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہلکا پھلکا، اور آپ کی زندگی کے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم نہیں۔ اب قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت زندگی گزارنے کے احکامات و ضابطے تم تک پہنچے گی۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ سیدھی بات ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کا تعلق آخرت سے ہے، اور حزن جو ہے نا نہیں ہوگا، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور جو فوت ہو گیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے، جس طرح دوسرے مقام پر ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ گویا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو، اور پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہاں البتہ اولیاء اللہ کے درجات میں فرق جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو وہ جنت جو دیکھیں گے، اللہ کے نیک لوگ جنت دیکھیں گے، دوسروں کے ستاروں کی طرح نظر آئے گی، اتنی اونچی، ہر انسان کا درجہ ہوگا وہاں پہ، جس طرح یہاں پہ درجات ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو درجہ بدرجہ ہے، وہاں پہ متقیوں اور پرہیزگار لوگوں کے درجے ہوں گے۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی، یہ قرآن آ گیا، یہ آیات آ گئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، آخری نبی آ گئے۔ اب ان آیات اللہ نے اتار دیں، نشانیاں اتار دیں، بہشت کے میووں کو چنتا ہوں جب تیری آیتوں کو سنتا ہوں۔ اللہ کی آیات جب یہ سینہ دل میں اترتی ہیں، جب یہ کانوں سے سماعتوں سے ٹکراتی ہیں تو دل میں یہ اترتی ہیں، تو دل میں گھر کرتی ہیں۔ تو جو ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، جو انکار کرے گا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ایک مسلمان ہے، وہ مطلب عمل پیرا نہیں ہوتا، کوئی عبادت گزار نہیں ہے، کوئی عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ کوئی معاملہ آسانی کا فرما دیں گے۔ جو اللہ کے رستے سے روکتا ہے، لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے، آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔
کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو کوئی مسلمان ایسا کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی ملحد، ناستک، ایتھیسٹ، وہ ایسا کرے گا، یا اس کے علاوہ جو کفار ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے ہیں، وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، الٹا آپ جب انہیں بلائیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو ہنسنے لگ جائیں گے، تمسخر اڑائیں گے، کہیں گے گھوسٹ ہے یہ سب کچھ، ایسے ہے، نعوذ باللہ، ایسی ویسی باتیں کریں گے۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو بنی اسرائیل کی تفصیل جو ہے وہ ابھی بڑی اس سے صراحت سے بیان ہوگی کہ اسرائیل بمعنی عبداللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل پیدا ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا، تم میرا عہد پورا کرو، ٹھیک ہے، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور وہ عہد یہی تھا کہ نبی آخر الزمان کو ماننا اور اللہ کی آیات سے کفر نہ کرنا۔ تو اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور تمہارے آباء و اجداد بھی اس میں مبتلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے، اچھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تم پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اب وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب بھی کی ضمیر قرآن کی طرف سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلے کافر نہ بنو، پہلے اقرار کرنے والے تھے تم، پہلے تم نے جو ہے نا تصدیق کی نبیوں کی، سب سے پہلے جب انکار کرو گے تو پہلے کافر بن جاؤ گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہ حقیقت چھپاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابوں میں بیان فرمائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، آگے تم جا کے اس کو نہ چھپاؤ، اپنے یہودیوں سے، دنیا کے انسانوں سے نہ چھپاؤ، اگر چھپاؤ گے تو اللہ کے عہد کو توڑ دو گے۔ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر و یہود کا وبال جو ہے وہ تم پر پڑے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور جو ہے نا تھوڑی قیمت پر فروخت اللہ کی آیتیں نہ کرو۔ کم یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور ثمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ جو بھی ابتداء الحق یا اثبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔
تو اب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز قائم کرو۔ جس طرح یہ نظام قائم ہے دنیا کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح دوپہر شام رات پھر اگلی صبح، یہ نظام قائم ہے اللہ کا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، کیسے سفر طے کرتا ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ اللہ کا نظام قائم ہے۔ تو اسی طرح یہ نماز قائم کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین پڑھ لی، چار پڑھ لی، نہیں تو آپ جو ہے نا اقیم الصلاۃ میں نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرو، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی سارے اعمال پورے نکل آئیں۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دروغے پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہیں یہ چیز کیا لے آئی تمہیں یہاں جہنم میں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز مٹی کے جسم کو سونے کا بنا دیتی ہے۔ آپ نماز کو پریارٹی دیں، اولویت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو اولویت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی ساری چیزوں کو پہلے کرنا شروع کر دے گا، حصار بنا دے گا، غم دکھ مصیبت کوئی چیز مصائب اللہ آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اتنا قیمتی بنا دے گا نا کہ جس کی کوئی حد حساب بھی نہیں۔ اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے 100 کے پیچھے 2.5% ہے، تو وہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زکوٰۃ دی اور آپ کے پیسے کم ہو گئے۔ لگتا تو ایسے ہے کم ہو جائیں گے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، لیکن وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو، خیرات کو، ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ اس بات کی تائید ہے، اس کو جو ہے نا بڑھایا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ جو ہے نا رکوع جہاں لوگ کر رہے ہیں آپ بھی رکوع کریں ان کے ساتھ، یعنی جماعت کی صورت میں نماز پڑھیں۔ حضور کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کی صورت میں کسی صورت میں آپ مس نہ کریں۔ تو یہ جب آپ اسی طرح اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر چلیں گے تو دنیا کی بھلائیاں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ یہ آہستہ آہستہ یہودیوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس قرآن میں، ساری دنیا کے سامنے ان کی جو باتیں چھپی ہوئی تھی، جو ان کے آباء و اجداد کر گئے تھے، یہ آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اولین کافر ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ قرآن ان کو یہ بتائے گا آپ کو کہ وہ کیا کرتے رہے، وہ کیا کرتے، اللہ کیا کرتا رہا۔ تو یہ جو ہے نا ایک غیبی کتاب ہے، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، ٹھیک ہے۔ صبر کرو اور نماز کے ساتھ مدد طلب، اللہ سے جو ہے نا نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے نا آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ ڈرتے ہیں، خشیت الہی ہوتی ہے، روتے ہیں اللہ والے لوگ، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اب صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً جو ہے نا نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ تو یہ یقین ہوتا ہے انہیں کہ اللہ پاک سے ان کی ملاقات ہوگی، ہم اپنی نمازوں کو، اپنی جو ہے نا یہ اللہ کے احکامات کو پورا وہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم جانتے ہیں، وہ یہ کیسا لفظ استعمال ہے، الذین یظنون، کہ وہ جانتے ہیں۔ یقین تو بعد کی بات ہے کہ جاننا، جیسے علم ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ملاقات ہوگی اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اپنے اعمال کو ہم بہتر بنانے والے ہیں۔